بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، مختلف اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، نون لیگ مولانا کو استعمال کرنے میں پھر کامیاب۔ مولانا نے پی ڈی ایم اجلاس کے بعد ہزاروں تاریخیں دینے کے بعد تاریخ کے بعد پھر تحریک کا پھر کوئی اعلان نہیں کر سکی۔ ثاقب نثار سابق چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف واردات الٹی پڑ گئی۔ کون کون اس گرفت میں آئے گا؟ توہین عدالت کے لیے بڑوں کے لیے جال تیار۔ سازشیں کرنے والے بے نقاب ہونے جا رہے ہیں۔ کیا آنے والے دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی بڑے فیصلے کر سکتی ہے؟ اسی لیے مسلم لیگ نون نے جج رانا شمیم کے کام سے علیحدگی کا اظہار کر دیا، لیکن اس کو بار بار کہتے ہیں بنائیں جوڈیشل بنائے، ریفرنس کرے۔ ناظرین، کیا بات ہے، جیسے ہی شریف خاندان کے مقدمات کے فیصلہ قریب آتا ہے وہ تحریری حربے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تحریری حربے استعمال کرتے عدالتوں پر اداروں پر حملے شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے خوفناک، کبھی ویڈیو لیک کبھی آڈیو لیک، لیکن نہیں دینا تو اپنی پراپرٹی کا ثبوت نہیں دینا، جہاں آج سے 40 سال 30 سال پہلے رہ رہے ہیں، رہنا اسی گھر میں میفیئر فلیٹ میں، اور ثبوت مانگنے دوسروں سے۔ یہ گورکھ دھندا کب تک چلے گا؟ کب تک غریب عوام پر ایسے ہی حکمران مسلط رہیں گے کہ عوام کے نام پر آنے والے عوام کو بیوقوف بنا کے خود اربوں روپے بن جائے؟ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کی کپتان کی خوش قسمتی ہے، یہ ان کے لیے معجزہ ہے کہ یہ ہے کہ ان کو ایسی اپوزیشن ملی ہے، چاہے حکومت اپنا جتنا مرضی نقصان کر لے، کرپشن بھی ٹکا کے ہو رہی ہے، مہنگائی لا تعداد ہے، لا قانونیت عروج پہ ہے، لیکن یہ اپوزیشن اپنی نالائکی، نااہلی اور اپنے مفاد اور اپنے اوپر بنے ہوئے کیسوں سے بچنے کے لیے حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ سے باہر دونوں جگہ حکومت کو مضبوط کر رہی ہے۔ حکومت کو کہیں ٹرف ٹائم دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ان 3.5 سالوں میں جتنا اپوزیشن نے موجودہ حکومت کو مضبوط کیا ہے کہ نہیں، موجودہ حکومت میں صرف ایک فرق ہے، اس کے منتخب وزیر اعظم عمران خان ہے، باقی کم و بیشتر 50% لوگ باہر سے آئے ہیں اور اسی طرح کرپشن کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن اپوزیشن پر بننے والے اربوں روپے کے کیس، مقدمات، اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط مانی گئی ہیں، اس سے غریب آدمی کی زندگی اجرن ہو جائے گی، جینا محال ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف نے 5 شرائط بنائی ہیں کہ آپ بجلی کی قیمت میں اضافہ کریں گے، گیس کی قیمت میں اضافہ کریں گے، اور اس کے بعد اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے سپرد بیچ دیا گیا۔ اب ہماری آپ کی قسمت کا، 22 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ آئی ایم ایف کرے گا، جس نے ہمیں مقروض اتنا کر دیا کہ سود در سود دے کے بھی ہم روزمرہ کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اپوزیشن نے بڑے بلند و بالے دعوے کیے، ہزاروں نہیں تو منیمم سینکڑوں کیے، عمران خان کی حکومت آج گئی، آر ہوگا پار ہوگا۔ اس موقع پر استعفے دینے سے لے کے بلند و بالے دعوے کیے، ایسے لگتا تھا کہ ان کی ہر تقریر کے بعد، جلسے کے بعد، لانگ مارچ کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی، لیکن باوجود مشکل حالات کے عمران خان مضبوط رہے۔ اپوزیشن ٹس سے مس نہیں کر سکی، لیکن عمران خان کی ٹیم ان کے لیے مشکلات میں اضافہ کرتی رہی۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان باقی جو 1.5 سال رہ گیا ہے یا 1.25 سال، اس میں بہتری کرتے ہیں۔ ناظرین، آج پی ڈی ایم نے بڑی سلطان رائی والی بڑکے ماری کہ آج ایسا فیصلہ کریں گے، لانگ مارچ کریں گے، استعفے دیں گے، اور عمران خان کی حکومت کو دسمبر کا سورج نہیں دیکھنے دیں گے۔ دسمبر 2021 کا کہہ رہا ہوں، لیکن ان کی نااہلی اور نالائکی کی انتہا دیکھیں، آپس میں ایک دوسرے پر عدم اعتماد دیکھیں۔ ایک طرف تو پی ڈی ایم کی جماعتیں مل کر اجلاس کرتی ہیں، دوسری طرف چوری چھپے طاقتور حلقوں سے ملتے ہیں اور اپنے لیے این آر او مانگتے ہیں۔ اسی لیے ایک متحد ہو کر کوئی اپوزیشن موومنٹ نہیں آج تک بنا سکی، سوائے چھوٹے موٹے جلسے کر کے، کھایا پیا خالی پیٹ گلاس توڑا 12 نے۔ آج 6 گھنٹے
کے قریب پی ڈی ایم کا اجلاس چلتا رہا، جس میں پہلے خبر آتی رہی کہ اس اجلاس میں حتمی فیصلہ ہوگا اور حکومت کے خاتمے تک تحریک چلائے گی، لیکن بدقسمتی دیکھیں اپوزیشن کی، اور عمران خان صاحب کی خوش قسمتی دیکھیں کہ انہیں ان کی اتنی نالاک نہل اپوزیشن ملی کہ کوئی چلتا تھا کہ آج بہت بڑی خبر آئے گی اور احتجاج اور لانگ مارچ کا اعلان ہوگا۔ اس سلسلے میں ذرائع سے مختلف خبریں چلتی رہیں، لیکن جیسے ہی اجلاس ختم ہوا بڑی بڑی خبریں چلا رہی تھی، باہر نکل کر آئے تو اعلان ہوا کہ پھر 6 دسمبر کو دوبارہ اجلاس بلایا جائے گا۔ ناظرین ایسا لگ رہا تھا کہ آج حکومت لرز جائے گی، یہ ختم کر دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان چند روز سے اس طرح ڈرا رہے تھے، شہباز شریف صاحب ڈرا رہے تھے، پیپلز پارٹی ڈرا رہی تھی، تو لیکن آج کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا۔ کوئی نہ لانگ مارچ کی تاریخ دی گئی، نہ استعفوں کا یہ فیصلہ کیا گیا، نہ دھرنے کا اعلان کیا گیا، نہ ہڑتالوں کا اعلان کیا گیا، کی باتیں ہونے لگی، لہو گرما دینے والے نعرے لگے، لیکن نتیجہ زیرو، بلند و بالا دعوے لیکن رزلٹ زیرو۔ یہ ویسا ہی ہوا کہ جیسے کوئی بندہ ایگزام دینے جائے اور 10 سوالوں کے مقابلے میں ایک جواب بھی نہ دے اور پھر کہے میں فیل ہو گیا، ہائے مجھے فیل کیوں کیا؟ پھر اپوزیشن کہتی ہے ہم فیل کیسے ہوتے ہیں؟ بھائی آپ کے پاس نہ لوگ ہیں، نہ اسٹریٹ پاور ہے، نہ آپس میں اپوزیشن جماعتیں کسی ایک نقطے پہ کٹی ہوتی ہیں، نہ آپ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، نہ آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں۔ صرف بیانات سے تو حکومتیں نہیں جاتی، وہ بھی عمران خان جو آخری گیند تک کہتے ہیں میں لڑنے کا عادی ہوں۔ ناظرین اب کہا جا رہا ہے کہ 6 دسمبر کو دوبارہ اجلاس ہوگا اور پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی، اس دن لانگ مارچ اور اسمبلی سے استعفے دینے کا حتمی اعلان کیا جائے گا۔ کیا اس تاریخ کے بعد پھر نئی تحریک آئے گی یا کوئی نئی تحریک چلانے کا فیصلہ ہوگا؟ یہ بظاہر ممکن نہیں لگتا۔ اطلاعات ہے کہ مولانا کے ساتھ ایک بار پھر ہاتھ کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ ایک طرف تو پی ڈی ایم میں مسلم لیگ نون بڑھ چڑھ کے کرتی ہے، دوسری طرف رات کی تاریکی میں طاقتور حلقوں سے اپنے آپ کو جیل سے باہر رکھنے اور اپنے مقدمات ختم کرانے کی منت سماجت کرتی رہتی ہے، جبکہ ٹی وی پر کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو مقابلہ کریں گے۔ مولانا اس بار کسی بھی لانگ مارچ یا دھرنے سے پہلے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے استعفے چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلے بھی آپ نے مجھے استعمال کیا اور میں اکیلا جمعیت علماء اسلام مدرسوں کے بچے لے کے گئی، لیکن سیاسی جماعتوں نے مجھے تنہا کر دیا۔ اب جب تک آپ استعفے نہیں دو گے میں نہیں چلوں گا، آپ مجھے آگے کر کے خود ڈیل کر کے کوئی نہ کوئی ریلیف لے لیتے ہو۔ اب مولانا نے بظاہر انہیں شرط رکھی ہے کہ آپ پہلے استعفے کا اعلان کریں پھر دھرنے کا۔ مولانا نے بھی نون لیگ کی وکٹ پر کھیلتے ہوئے کہا کہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، گھر کی گواہیوں کے بعد کچھ سوالات اٹھے ہیں، انہیں اپنا اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ ناظرین ویسے اب 1.5 سال کے قریب بچا ہے صرف حکومت کا۔ 2023 میں آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ہوں گے۔ اگلے الیکشن میں ایسے وقت میں کون مولانا کی آواز پر لیبیک کہے گا اور اسمبلیوں سے باہر آئے گا؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم نے یہی کہا ہے کہ مولانا کو آخر تک کھلاتے رہو، ان سے بیانات دلواتے رہو، عدلیہ اور فوج پہ برستے رہے، لیکن مدرسوں کے بچوں کا حکومت کو دھمکی دو۔ لیکن عمران خان وہ ہے جو نہ کسی کی بلیک میلنگ میں آتا ہے، نہ این آر او دیتا ہے، نہ کسی کی بات مانتا ہے، تاہم اس کے لیے چیلنج ہے مہنگائی، کرپشن اور پنجاب میں بیڈ گورننس اور مہنگائی کی بڑھتی ہوئی لہر اور ناانصافیاں۔ لیکن اگر ساری اپوزیشن اکٹھی ہو کر ناظرین ایک پل کے لیے سوچ لے استعفیٰ دے دیتی ہے، پھر معاملات بگڑ جائیں گے، یقیناً پھر حکومت کا رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ اگر پیپلز پارٹی بھی مل کے استعفے دے دے اور خان صاحب اسمبلی توڑ سکتے ہیں، کیونکہ انتخابات میں اصلاحات کا قانون تو پہلے ہی پاس کروا چکے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے استعفے دیتے ہیں، یقیناً ملک کی سیاست میں بھوچال آ جائے گا، لیکن اپوزیشن میں اتنا دم ہم نہیں لگتا، لیکن ان کے دعوے ہیں ہم آپ کے آگے رکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ استعفے دے دے تو پھر یقیناً عمران خان کی حکومت کا چلنا ناممکن ہو جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف آڈیو اب نون لیگ کے گلے پڑ رہی ہے۔
انہیں ایسا خدشہ ہے کہ اگر یہ تحقیقات مکمل ہوئی اداروں کو رسوائی کے پیچھے جال بنانے والے نقشہ بنانے والے قانون کی گرفت میں آ جائیں گے۔ نون لیگ نے اسی ہفتے میں جو 2 بلنڈرز کیے ہیں ان میں سے ایک ہے رانا شمیم والا بیان حلفی، جسے لندن نواز شریف کی ملاقات کے بعد فواد چودھری کے مطابق ان کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی تھی، ایک ایفیڈیوٹ دیا، اور دوسرا آڈیو کے بھی تانے بانے، کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ مل رہے ہیں، دونوں ہی بیک فائر کر گئے ہیں۔ صحابہ نثار کے خلاف آڈیو بیان تو ٹوٹل پہلا شو ہی اڑ گیا، جس کی وجہ سے اپوزیشن سخت مشکلات کا شکار ہے، اور انہیں خدشہ ہے کہ کہیں وہ آنے والے دنوں میں جیل یاترا نہ کرا دیں اگر توہین عدالت کا کیس چلتا ہے۔ سپریم کورٹ بار کے صدر سمیت دیگر بار بھی اس حرکت پر خوش نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ بار کو علی احمد کرد اور حکومت نے استعمال کیا ہے، اور ایک اشتہاری مجرم کے ہاتھوں آخری اختتامی تقریر عاصمہ جگیر کانفرنس میں بھی اپوزیشن کے گلے کی ہڈی بن رہی ہے۔ دوسرا، جو نواز شریف صاحب نے علی احمد کرد نے عاصمہ جگیر کی کانفرنس تقریر کی تھی، اس پر بھی سپریم کورٹ بار کونسل کا رد عمل باہر آ گیا ہے۔ بظاہر سٹیج تو بڑا سجایا تھا لیکن الٹی پڑ گئی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک اعلامیہ جاری کرنا پڑا انہیں مجبوراً۔ اب سپریم کورٹ بار کے محترم وکلاء صاحبان نے ایک اعلامیہ جاری کرتے ہوئے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے پیمرا نے کچھ لوگوں پر پابندی عائد کی ہے مگر ان کے خطاب پر پابندی نہیں، اس لیے عاصمہ جگیر کانفرنس میں مقررین کے خیالات سے بار کا کوئی تعلق نہیں۔ ان کا کہنا ہے یعنی کہ جو نواز شریف نے یا علی احمد کرد نے تقریر کی اس کا سپریم کورٹ بار سے کوئی واسطہ نہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ بار نے اعلامیہ میں کہا کہ یہ صرف جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے۔ سپریم کورٹ بار صرف جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے، اس کا کسی ایک جماعت سے کوئی وابستگی نہیں۔ ہم آئین اور قانون کے دائرے سے باہر کسی تقریر کی حمایت نہیں کرتے۔ نواز شریف نے یہ جال تو بظاہر بڑا خوفناک بچھایا تھا کہ چیف جسٹس صاحبان کی موجودگی میں علی احمد کرد نے جو تقریر کی نعرے لگائے اور ایک مفرور اشتہاری نواز شریف نے تقریر کیا، وہ ساری باتیں ان کی الٹی تدبیریں ہو گئی۔ کیا اب آنے والا وقت ان کے لیے مزید آزمائش کا ہے؟ کیا عمران خان آئی ایم ایف نے جو شرائط رکھی ہیں مہنگائی بم سے عوام کو محفوظ رکھتے ہیں؟ کیا اپنی ٹیم میں تبدیلی کرتے ہیں؟ بہت سارا انصار عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ وہ 3.5 سال جو اپنے وعدے پورے نہیں کر سکے، 1.5 سال میں وہ وعدے پورے کریں تاکہ اگلے الیکشن میں وہ فخر کے ساتھ جائیں۔ ایک اچھا انہوں نے کام کیا الیکٹرانک ووٹنگ، کاش اس سے شفاف الیکشن ہو جائے، دوسرا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق۔ آج اس پر بھی مولانا فضل الرحمان نے سخت تنقید کی ہے۔ اپوزیشن نے تنقید اور سوائے میڈیا میں کوریج لینے کے عملاً حکومت کے نقصان کے لیے بجائے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے، کیونکہ اپوزیشن کی وجہ سے مہنگائی اور کرپشن اور لا قانونیت جیسے ایشو پس پردہ چلے گئے اور اپوزیشن کی بڑکوں تک محدود رہ گئی ہے سیاست، میڈیا ٹاک تک، سوشل میڈیا تک، اس سے آگے کچھ نہیں۔ ناظرین، تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ آنے والے دن اہم ہوں گے، کہا جا رہا ہے دسمبر میں سخت سردی کے ساتھ سیاسی ماحول زیادہ گرم ہو سکتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تاہم ثاقب نثار کو گرفت میں لانے والے خود قانون کی گرفت میں سزاؤں کی طرف جا رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال آپ رکھیے، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔